لوگوں نے معیار اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسہ ہو تو بندہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے, بندے کے پاس منصب ہو یا بڑا گھر ہو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی معاون ضرور ہوتی ہیں, مگر یہی خوشحالی کا سبب تو نہیں ہے. کبھی کبھی یہ سب کچھ ہے, خوشحالی پھر بھی نہیں ہے, سکون پھر بھی نہیں ہے, قرار پھر بھی نہیں ہے. تو حقیقت میں خوشحال زندگی گزارنے کا میں چاہوں گا کہ نسخہ بھی بتا دیں, وظیفہ بھی بتا دیں. آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی خوشحال نہیں ہوتی. جی, آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہترین نرم گداز گدے ہیں, اے سی لگا ہوا ہے اور 1000 گز کا بنگلہ, سب کچھ ہے, نیند نہیں آ رہی ہمارے پاس. اب نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. جی, یعنی ساری رات اس کو گزر گئی کروٹیں بدلتے ہوئے, اور ایک عام مزدور ہے وہ چٹائی پہ سو رہا ہے درخت کے نیچے, نہ اس کے پاس اے سی ہے, نہ اس کے پاس کوئی پلنگ ہے, نہ مسہری ہے, وہ سو رہا ہے. تو کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے محروم کر. تو اس میں کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب لوگ آتے ہیں نا, میں نے کہا دیکھو, ایک دن اگر آپ کو بخار ہو جائے اور نیند نہ آئے بخار کی وجہ سے یا سر میں درد کی وجہ سے یا جسم میں کسی بھی جگہ, آپ کہتے ہیں کل رات میں سویا نہیں, پوری رات میری ایسی گزری کہ بس میں بے چین رہا. ایک رات میں اتنا واویلا, اور اس سے پہلی راتیں جو سوتے رہے آرام سے, اس کا شکر نہیں اللہ کا جی کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے نیند کی نعمت عطا کی. سبحان اللہ, کتنا بڑا کرم چیز ہوتی ہے نا اس پر پھر وہ تو اس پہ احساس اور ادراک نہیں ہوتا, ادراک نہیں ہوتا. اور ایک دن بیمار پڑ گئے تو واویلا. اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ. اگر ہم اس پہ مصیبت ڈالتے ہیں نا تو کبھی جھکتا ہے, کبھی سجدے کرتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا, جب ہم کھول دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی. اللہ. تو سرکار نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم یعنی بیماری میں تکالیف میں تمہارے اوپر کم آئیں تو تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو. بدحالی میں تو سبھی یاد کرتے ہیں, بیماری میں تکلیف میں سب یاد کرتے ہیں, خوشحالی میں یاد کرو. کیا بات ہے, پھر ہے کمال. واہ واہ واہ. تو یہ چیز ہے. اچھا, ہم کہتے ہیں جی خوشحال زندگی شاید گاڑی کی وجہ سے ہو جائے, دولت کی وجہ سے ہو جائے, 1000 گز کا بنگلہ ہو جائے. نہیں, خوشحالی کی زندگی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. واہ واہ, ان کی فرما برداری. کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی, کہتے جی میں نے فلاں چیز کھائی مجھے فائدہ نہیں ہوا, میں نے یہ پہن لیا مجھے فائدہ نہیں ہوا, میں نے یہ کر لیا. اتنی نکتے کی بات انہوں نے کہی کہ جیسا انہوں نے کھایا وہ تم کھاؤ, جیسا انہوں نے پہنا وہ تم پہنو, جیسا انہوں نے بیہیویئر کیا لوگوں تم کرو, خوشحال زندگی ہو جائے. واہ واہ واہ. دیکھیں نا ہم نے کتنی, اب آپ کھانے کو لے لیں, ہم نے کتنی چیزیں بنا لی, پیزا بنا لیا, برگر بنا لیا, زنگر برگر فلاں فلاں ہے, اور سرکار کی غذا کتنی لوکی, شہد, دودھ, کھجور, واہ واہ کتنی, اور اس میں وٹامن دیکھیں, اس میں طاقت دیکھیں, اس میں صحت کے لیے فوائد دیکھیں, اور اس میں دیکھیں کتنی چیزیں. یعنی اگر ہم وہ چیزیں اپنائیں تو زندگی خود بخود خوشحال. اصل چیز یہ ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شریعت کے مطابق. بہت اچھے. اچھا, اب یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں نا, پتہ چلا کہ بنگلہ بھی ہے, دولت بھی ہے, سب کچھ ہے, دلی سکون نہیں ہے. کیوں؟ پتہ چلا کہیں سے سود کی آمیزش اس کے اندر ہے, سکون غائب ہو. غلط پیسہ جب آئے گا نا تو وہ بے سکونی لے کر آئے گا, بے قراری لے کر آئے گا, اور رزق حلال کا ایک لقمہ اسی میں سکون ہے. واہ واہ واہ, اسی میں عافیت. یہ حقیقت آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب ایک صاحب آئے, ان کا جی میرے پاس تو دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن بس سکون نہیں مل رہا, نیند نہیں آ رہی, اور عجیب بے قراری سی ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر, اور گاڑیاں ایک سے ایک شاندار. جب تھوڑی سی معلومات کی پتہ چلا سود چل رہا ہے ساتھ, اور سود تو آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے, کہ آپ اس چیز کو ختم کر دیں سکون ہو جائے گا. واہ 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 واہ. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دولت کا حصول صحیح ہو اور دولت کا خرچ صحیح ہو, سکون ہی سکون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حصول یعنی حرام نہ ہو, سود کی آمیزش نہ ہو کسی قسم کی, اور خرچ فضول چیزوں میں خرچ نہ ہو, غلط کاموں میں خرچ نہ ہو, نیک کاموں میں خرچ ہو. آپ دیکھ لیں سکون ہے.
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو خیر عملی طور پہ میں نے بتا دیا. اب آخری وہ وظیفہ تو ضروری جو آپ نے فرمایا وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صحیح. واہ. ترجمہ بھی یہی ہے، خبردار ہو جاؤ، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے، ظاہر قرآن کی بات ہے تو وہ تو 100% صحیح. جتنی بھی چیزیں ہیں عارضی طور پر آپ کو سکون دے سکتی ہیں. کسی میں باغ میں آپ چلے گئے گھومنے کے لیے، سکون ملا، دیکھ لیا، آ گئے، پھر وہی بے سکونی. گھر میں سو گئے، اٹھے، پھر وہی بے سکونی. کہیں بھی اصل جو سکون ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر. تو اس میں یہ کہ آدمی اپنی زبان کو اس کے ذکر میں مشغول رکھے، مصروف رکھے. اب آپ دیکھیں نا یہ دعائیں جو سرکار کی ہیں، جو سنت دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر میں سے نکلنے کی دعا، بیت الخلا جانے کی، آنے کی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی، کھانے کے بعد، یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. واہ واہ واہ. جب ذکر ہوگا تو دل مطمئن ہوگا، سکون ہو جائے. واہ 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 سبحان. تو یہ آیت جو ہم نے بتائی، یہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک تسبیح، زیادہ آپ جتنی بھی پڑھ سکیں. صحیح. ایک تسبیح میں وہی ہے کہ پورے دن میں 500 ہو جائے گی. اور اگر کوئی کھلا ہی پڑھنا چاہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ دیکھیں اس کے دل کو سکون مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقی سکون ملے. واہ واہ واہ.